بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا جو میرا بیسکلی ٹاپک ہے وہ ہے نیو فاؤنڈ لینڈ اینڈ لیبراڈور، جو کہ کینیڈا کا ایک پروونس ہے، اس کے بارے میں۔ اور انہوں نے اپنی امیگریشن کی نیو پالیسیز ریسنٹلی جو ہیں اپروو کی ہیں، اور ان کے تھرو ہی اب یہ جو امیگرینٹس ہیں ان کو کینیڈا بلا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو اپنی آن لائن اپلیکیشنز لینی اسٹارٹ کر دی ہیں وہ جنوری 2 2021 سے لینا اسٹارٹ کر چکے ہیں۔ اور بیسیکلی نیو فاؤنڈ لینڈ اینڈ لیبراڈور جو ہے وہ ایک ایسا پروونس ہے کینیڈا کا جہاں پہ لیبر شارٹیج بہت زیادہ ہے۔ تو ٹو ایڈریس دیئر لوکل لیبر مارکیٹ شارٹیجز، دے بیسیکلی آر انوائٹنگ ڈفرینٹ پیپل فرام ڈفرینٹ کنٹریز، تاکہ وہ یہاں پہ آئیں اور اپنی اسکلس کے ساتھ یہاں پہ نیو فاؤنڈ لینڈ اینڈ لیبراڈور کی جو اکانومی ہے اس کو بوسٹ کر سکیں۔ اوبویسلی ان ریٹرن دے ول بی پرووائڈنگ پرماننٹ ریزیڈینسی ٹو آل دوز پیپل جو یہاں پہ آ رہے ہیں۔ ایک ریئلی ویری گڈ وے آف ارننگ ہو جائے گا، فیملیز سیٹل کر سکیں گے یہاں پہ، اپنے بچوں کو پڑھا سکیں گے، یا اگر آپ لوگ میرڈ نہیں ہو آپ اپنا کریئر انہینس کر سکتے ہو، اینڈ لیٹر آن اف یو وانٹ ٹو سیٹل ان کینیڈا تو یو کین گو فرام دیئر۔ اوکے، اب بیسیکلی یہاں پہ میں نے آپ کو جیسے پیچھے ایکسپریس انٹری ویزا پروگرام کے بارے میں بتایا تھا، اور اس میں میں نے آپ کو دو مین بتائے تھے، ایک تو فیڈرل اسکلڈ ورکرس تھا اور فیڈرل اسکلڈ ٹریڈ تھا۔ فیڈرل اسکلڈ ورکر میں آپ کو پتہ تھا کہ آپ کو میکسیمم پوائنٹس تب ملیں گے جب آپ کا 6 ایئرس پلس کا ایکسپیرینس ہوگا، رائٹ؟ لیکن جب ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں فیڈرل اسکل ٹریڈس کے بارے میں، جب ہم بات کرے تھے تو وہ ان کو آپ کا ایٹ لیسٹ 2 ایئرس کا ایکسپیرینس چاہیے تھا۔ لیکن نیو فاؤنڈ لینڈ اینڈ لیبراڈور کی جو نیو پالیسی ہے اس کے اکارڈنگ دے نیڈ ایٹ لیسٹ 1 ایئر ایکسپیرینس۔ اگر آپ کے پاس کسی بھی فیلڈ میں، وہ ٹیکنیکل فیلڈ ہے، وہ میکینیکل فیلڈ ہے، ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہے، آپ کی کسی قسم کی ڈگری سے ریلیٹڈ ہے، آپ کی لائک ڈاکٹریٹ سے ریلیٹڈ ہے، آپ کے ماسٹر سے ریلیٹڈ ہے، تو دے اونلی نیڈ 1 ایئر ایکسپیرینس، ٹھیک ہے؟ ایٹ لیسٹ 1 ایئر کا ایکسپیرینس ان کو ریکوائر ہوگا، اینڈ یو آر گڈ ٹو اپلائی۔ آپ کو دیٹ مینس کہ وہ لوگ جو ابھی ریسنٹلی پڑھے ہیں یا جو ریسنٹلی پڑھ چکے ہیں اور فورن سے کینیڈا آنا چاہتے ہیں، یا آگے آ کے یہاں پہ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں اپنی لائف کو، یہاں پہ آ کے اپنا کریئر بنانا چاہتے ہیں، تو آئی تھنک سو کہ دس از ریئلی ویری گڈ اپرچونیٹی فار دوز پیپل ٹو کم ٹو نیو فاؤنڈ لینڈ اینڈ لیبراڈور، اینڈ کیونکہ ان کو ایکسپیرینس ہی 1 ایئر کا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اب یہ نیو NL-PNP کیا ہے؟ بیسیکلی نیو فاؤنڈ لینڈ اینڈ لیبراڈور جو ہے وہ NL اینڈ PNP پروونشل نامنی پروگرام ہے۔ انہوں نے اپنی نیو جو پالیسی اپ کمنگ پالیسی آ رہی ہے اس میں یہ بھی اناؤنس کیا کہ وہ ایٹ لیسٹ 2500 لوگوں کو یہاں پہ بلائیں گے اور ان کو پرماننٹ ریزیڈینسی دیں گے، اور اگین ٹو ایڈریس دیئر لوکل لیبر مارکیٹ شارٹیجز اوبویسلی۔ اب بیسیکلی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہاؤ نیو پروگرام ورکس، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے اپنی ایک نیو پالیسی اناؤنس کی ہے، جس طرح میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ایکسپریس انٹری ویزا تھا، وہاں پہ اسکور کیلکولیٹ ہوتے تھے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ بیسیکلی ایکسپریشن آف انٹرسٹ ہے۔ ایکسپریشن آف انٹرسٹ کے مطلب آپ شو کرو گے، آپ اپنا ایکسپیرینس ایڈ کرو گے، آپ کس پروفیشن میں آنا چاہ رہے ہو وہ ایڈ کرو گے، تو وہ آپ ایکسپریشن آف انٹرسٹ کے تھرو اپنی آن لائن جو پورٹل ہوگا اس میں شو کرو گے۔ اگین میں آپ کو بتا دوں کہ ایکسپریس انٹری ویزا، پروونشل نامنی پروگرام، ایون جو میں آج آپ کو نیو فاؤنڈ لینڈ اینڈ لیبراڈور کے بارے میں بتا رہی ہوں، یہ سب آن لائن پروگرامس ہیں۔ اس میں آپ نے سمپلی آن لائن جانا ہے اور جا کے آپ نے اپنی وہاں پہ کوئی بھی پورٹل بنا لینا ہے، اپنا پورٹل جا کے بنا کے اپنی آن لائن پروفائل اپلوڈ کرنی ہے، اس میں آپ کا نام، آپ کی ایج اینڈ جو چیزیں آپ کو ریکوائرڈ ہیں وہ اپلوڈ کر کے آپ اس کے تھرو آن لائن اپلائی کر سکتے ہو۔ اگین یہ پیپر بیس نہیں ہے، اس میں جو بھی کرنا ہے وہ آپ نے نیٹ کے تھرو کرنا ہے، تو آئی تھنک کہ اس میں کوئی بھی ایجنٹ ریکوائرڈ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اوکے، جب آپ کا ایکسپریشن آف انٹرسٹ وہاں کے کسی بھی امپلائر کے ساتھ، مطلب امپلائر جو کہ وہاں پہ کوئی بھی بزنس رن کر رہا ہے، کسی بھی قسم کی اس کو لیبر شارٹیج ہے، یا کسی بھی قسم کی اس کو وہاں پہ اس وقت مینجمنٹ کی ضرورت ہے، وہاں پہ اس کو کسی ٹیکنیکل بندے کی ضرورت ہے، میکینیکل بندے کی ضرورت ہے، اس امپلائر کو جب آپ کا ایکسپریشن آف انٹرسٹ اور اس کا ایکسپریشن آف انٹرسٹ میٹ کرے گا
تو وہ آپ کو بیسیکلی جو ہے انوائٹ کرے گا. ٹھیک ہے. سو بیسیکلی آپ کو پروونس سے پھر انویٹیشن ٹو اپلائی ملے گا. انویٹیشن ٹو اپلائی کے بعد اوبویسلی آپ اپنا جو بھی سارا پروسیجر ہے اس کو کمپلیٹ کرو گے اور انشاءاللہ یو ول بی ہیئر. اب بیسیکلی ایکسپریشن آف انٹرسٹ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جس طرح سے مارکس کیلکولیٹ ہوتے ہیں اس طرح سے ایکسپریشن آف انٹرسٹ کیلکولیٹ ہوتا ہے. اب ای او آئی اسکور بیسیکلی کیا ہے؟ ای او آئی اسکور بیسیکلی آپ نے ایٹ لیسٹ گریٹر دین 60 آپ نے اسکور کرنا ہے. جیسے ہی آپ گریٹر دین 60 کرو گے تو آپ کی جو پروفائلز ہیں وہ امپلائرز جو کہ سرچ کر رہے ہیں نیو لوگوں کے لیے, نیو لیبرز کے لیے, ان کو بہت زیادہ پرومیننٹ ہو جائے گی, آبویس ہو جائے گی, اینڈ اٹ ول بی ایزی ٹو اپروچ یو. ٹھیک ہے. پھر جیسے ہی ان کی آپ کے ساتھ آبویسلی انٹریکشن ہوگا تو آپ کو آن لائن انویٹیشن آ جائے گا اور اس انویٹیشن کے تھرو یو ول بی ایبل ٹو کم ہیئر. اب بیسیکلی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ایکسپریس انٹری ویزا میں جب ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ اگر آپ کے پاس انویٹیشن آ جاتی ہے تو آپ کے بہت چانسز ہیں یہاں پہ آنے کے. تو نیو فاؤنڈ لینڈ اینڈ لیبراڈور از ون آف دا پروونس آف کینیڈا جس میں آپ کو جاب آفر ہی ریکوائرڈ نہیں ہے. دیر از نو نیڈ آف جاب آفر. آپ وداؤٹ اینی جاب آفر کینیڈا آ سکتے ہو تھرو دس نیو پروگرام جو کہ وہ انہوں نے انٹروڈیوس کروایا. اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا سی ایل بی کے بارے میں, جسے کینیڈین لینگویج بینچ مارک بھی بولا جاتا ہے. اس کے بارے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ کینیڈین لینگویج بینچ مارک جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور یہ بیسیکلی اس لیے ہے فار انٹریکشن, فار کمیونیکیشن, تاکہ آپ لوگوں کو اپنی بات سمجھا سکو, لوگ آپ کو اپنی بات سمجھا سکیں اور آپ سمجھ سکو, اینڈ آپ کے لیے ایزی ہو جائے یہاں پہ رہنا. تو وہ میں نے آپ کو بتایا تھا جیسے ایکسپریس انٹری میں کہ انگلش ہے, فرینچ ہے. تو بیسیکلی اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ سی ایل بی کافی ہائی تھا. یہاں پہ جو سی ایل بی ہے وہ اگر آپ کا سی ایل بی 5 بھی آتا ہے تو دیٹ از گڈ ٹو گو, اینڈ آپ ایزیلی اپلائی کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو آپ نے لینگویج ٹیسٹ دیا ہوگا, ٹھیک ہے, وہ بیسیکلی جو سی ایل بی جسے کینیڈین لینگویج بینچ مارک بولا جاتا ہے وہ آپ کا 12 months اولڈ ہو. 12 months اولڈ کا مطلب کہ وہ جس سال میں, فار ایگزامپل اگر میں 2021 میں اپلائی کرنے جا رہی ہوں, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جنوری 2 سے اپنی اپلیکیشنز اوپن کر رہے ہیں, تو میں اگر 2021 میں اپلائی کرنا چاہ رہی ہوں تو وہ میرا 2020 والا ہی ایکسیپٹ ہوگا, 2019 والا ایکسیپٹ نہیں ہوگا. تو کیونکہ منیمم آبویسلی سی ایل بی 5 ہے تو اٹس یو نو اتنا زیادہ آپ کو ایفرٹ پٹ نہیں کرنا پڑے گا اور ان شاء اللہ تعالیٰ ایزیلی آپ کر دو گے. تو 2021 میں اگر میں اپلائی کر رہی ہوں تو میرا 2020 والا ایکسیپٹیبل ہوگا, بٹ میرا 2019 والا ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. اس کے بعد ایج کی بات آ جاتی ہے, جیسے وہاں پہ بھی ایکسپریس انٹری میں نے آپ کو بتایا تھا, تو جو بھی 18+ ہیں وہاں سے لے کے اوبویسلی جتنے بھی 50-60+ لوگ ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ نیو فاؤنڈ لینڈ اینڈ لیبراڈور کے لیے. اور پھر سے میں آپ کو یہی بولوں گی کہ جب آپ کو یہاں پہ بلایا جائے گا تو آپ کو ایز اے پرماننٹ ریزیڈنٹ بلایا جائے گا. آپ پرماننٹ ریزیڈنسی کے تھرو یہاں پہ آؤ گے اور یہاں پہ آ کے آپ خود بھی سیٹل ہو سکتے ہو. اف یو آر کمنگ along with your family آپ ان کو بھی سیٹل کر سکتے ہو, اور ایزیلی یہاں پہ آپ اپنا جو بھی آپ جاب کرنا چاہ رہے ہو, اپنا بزنس کرنا چاہ رہے ہو, یا جس طرح سے بھی آپ کچھ بھی کرنا چاہ رہے ہو وہ آپ ایزیلی کر سکتے ہو. سو آئی تھنک دس از ون آف دا بیسٹ پروگرامس ٹو اپلائی فار, اور ایزی ہے, اتنی زیادہ کوئی چیزیں آپ کو ریکوائر نہیں ہیں. میں اگین آپ کو بولوں گی کہ یہ چیزیں سب آن لائن ہیں, آپ نے بس جانا ہے. میں لنک نیچے اس کا بھی ایڈ کر دوں گی ڈسکرپشن میں, تو جیسے ہی میں اس کا لنک ایڈ کروں گی آپ اس پہ جائیں اور جا کے آپ اگر آن لائن پورٹل بناتے ہیں اس پہ اپلائی کریں, اینڈ یو آر گڈ ٹو کم. آئی ہوپ میری اس ویڈیو نے آپ کو تھوڑا بہت ہیلپ آؤٹ کیا ہوگا. اگر آپ کے کوئی بھی کویشچنس ہیں اس سے ریلیٹڈ یا امیگریشن کے کسی اور ٹاپک سے ریلیٹڈ, یو کین آلویز آسک می. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بہت آسانیاں پیدا کریں. آمین ان شاء اللہ. ٹل دین ٹیک کیئر, فی امان اللہ.